میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا نسیم عباس صاحب قبلہ جو کانپور سے تشریف لائے ہیں اور آل انڈیا شیعہ مسئلہ بول کے اجلاس عام جتنے بھی ہوتے ہیں یا جو بھی پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارا ان کا پورا تعاون رہتا ہے. حجت الاسلام علی جناب مولانا نسیم عباس صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے. چند معروضات ہیں جو عرض کرنا ہے، مشورے ہیں. قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے بالخصوص علمی اعتبار سے قوم کو آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کو چاہیے کہ شیعوں کی مردم شماری کرے اور جو فارم تیار ہو اس میں ہر طریقے کے کالم ہوں. مثلاً کیا کرتا ہے، کیا کنڈیشن ہے، مکان اپنا ہے یا نہیں ہے، بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، کیسی کنڈیشن میں پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب اس طریقے سے مردم شماری کریں گے، پورا بایو ڈاٹا تیار ہوگا، تو اگر کوئی انسان کوئی جاب لے کے آ رہا ہے یا کوئی ایسی امداد کرنا چاہ رہا ہے کہ جو خاص لوگوں کے لیے ہے، تو آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں کہ آخر آپ کے اس ڈاٹا میں کون ایسا موجود ہے جس کی ہیلپ کی جا سکے. لہٰذا اس طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. جب تک قوم کو علم سے آراستہ نہیں کریں گے، ہم لاکھ اس کی ہیلپ کر دیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر قوم کو ہم علم سے آراستہ کر دیں گے تو تھوڑی سی ہیلپ میں بھی وہ بہت آگے بڑھ جائیں گے. لہٰذا میری گزارش ہے، دو طریقے کے حالات، ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل، ظاہری اور باطنی حالات قوم کے. ظاہری حالات مثلا آپسی اختلافات، پہل کرنا چاہیے کسی نہ کسی کو کہ جو اختلافات ہو رہے ہیں، اخباری ملنگی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تہمتیں لگائی جاتی ہیں، دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آخر ہم ہیں تو شیعہ. جب دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو انہیں ختم کرایا جاتا ہے کوششیں کر کے، تو پھر ہم بھی تو سب آپس میں بھائی ہیں. تو ان اختلافات کو علماء کو چاہیے آگے آئیں اور اختلافات کو ختم کریں. بحث و مباحثہ کے ذریعے فیس بک اور واٹس ایپ سے کچھ نہیں ہوگا. ہم لوگ فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سوچتے ہیں کہ سب کچھ کر لیں گے، لیکن اس سے انتشار اور پھیل رہا ہے، ختم نہیں ہوگا. دوسری چیز علماء کے حالات، جو پیش نماز حضرات ہیں، کس حالات میں وہ کیسے حالات میں زندگی گزارتے ہیں. میں نے یاسوف بھائی سے کہا تھا کہ یاسوف بھائی اس پر بھی غور کیا جائے، اور انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ مولانا ہم اس پر بھی غور کریں گے. پیش نماز حضرات، ان کے بھی دل چاہتا ہے کہ ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھا یہ ساری چیزیں، لیکن کم تنخواہ میں وہ نہیں کر پاتے ہیں، نہ وہ کھل کر کے تبلیغ کر پاتے ہیں. لہٰذا اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. اور میں انہی باتوں سے میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.